الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اقترب للناس حسابهم انسانوں کے حساب کا دن قریب ہو گیا وہم فی غفلۃ معرضون اور وہ اپنی غفلتوں کے اندر سرگرداں ہیں. قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہوا. قرآن مجید نے تو کہہ دیا اقتربت الساعہ وانشق القمر کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب آ گئی. گویا نبی علیہ السلام کے دور میں جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو اس معجزہ کا رونما ہونا یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت تھی. خود نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ہم اس طرح اکٹھے. جب اس وقت کو بھی 1400 سال گزر گئے اب تو قیامت اقرب ہو گئی، قریب سے قریب تر ہو گئی. ہم لوگ آج جس دور میں زندہ ہیں یہ شر اور فساد کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ایک کے بعد دوسرا گرتا ہے. یعنی تواتر سے جیسے دانے گرتے ہیں اس تواتر سے فتنے آئیں گے. ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوگا تیسرا اوپر سے. چاروں طرف فتنے، چاروں طرف فساد ہوگا. خوب کھل کے فساد دنیا میں ظاہر ہوگا. اس کی کچھ چھوٹی علامتیں بھی نبی علیہ السلام نے بتائیں، کچھ بڑی علامتیں بھی بتائیں. سب پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان میں سے بہت ساری علامتیں تو ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی 1400 سال پہلے جن باتوں کا تصور کرنا مشکل تھا آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کے دور میں تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو نگاہ نبوت تھی کہ جس نے 1400 سال پہلے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ کے بطن کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، جب مکہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. آج آپ عمرہ کے لیے حج کے لیے سعودی عرب جائیں تو آپ کو رنگ روڈ ملیں گی، انٹرنل رنگ روڈ اور آؤٹر رنگ روڈ.
اور یہ رنگ روڈ جتنی بھی ہیں یہ پہاڑوں کو کاٹ کے آپس میں ملا کے روڈ بنا دی. جب ان ٹنل میں سے گزرتے ہیں نا تو حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جب مکہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے. صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ سوچنا مشکل تھا نا کہ پہاڑوں کو نیچے سے کھود کے راستے بنا دیے جائیں گے. وہ تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے نیچے اترتے تھے، پھر اوپر چڑھ کے نیچے اترتے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اتنا تفاضلہ طے ہوتا تھا. مگر آج تو اوپر بلڈنگ ہے، ہائی رائز، مکہ مکرمہ کی پورا شہر بس رہا ہے اور نیچے سے ٹنل جا رہی ہے. تو گویا مکہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے گئے. پھر بلڈنگ دیکھو، ہائی رائز. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تو بندہ یہی سوچ سکتا تھا نا کہ بھئی ایک منزلہ گھر کے بجائے 2 منزلہ ہو جائے، اوپر بالا خانہ بن جائے. اوپر بالا خانہ ایک کمرہ بن جاتا تھا نا چھت کے اوپر، تو لوگ اس کو بالا خانہ سمجھتے تھے. بس یہ اس دور کی سب سے اونچی منزل ہوتی تھی کہ ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنا لیا. تیسرا کمرہ بنانے کے لیے تو اس زمانے میں کم ہی لوگ سوچتے ہوں گے. 3 منزلہ کیا، آج وہاں جا کے دیکھو تو مکہ ٹاور اور جبل ابو قبیس آپ کو بالکل ایک طرح کے نظر آ جائے. مکہ ٹاور کے اوپر کی آپ اگر سٹوری پہ رہتے ہیں نا تو آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو جبل ابو قبیس کے کچھ سے نیچے نظر آئیں گے، آپ اوپر ہیں. اب اتنا اونچا مکان بنانا دور صحابہ میں تو کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اتنا اونچا مکان بنانا؟ آج بنے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں اور جب مکہ مکرمہ کی عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں، فانتظر الساعہ، تم قیامت کا انتظار کرو. اب یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کو 100% 100% پورا ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تو اس طرح کی درجنوں احادیث ہیں، صاف صاف کلیئر کٹ، آج ہمیں پوری ہوتی ہوئی آنکھوں سے نظر آتی. وہ وقت جبکہ سعودی عرب کے اندر پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، صحابہ کرام سفر کیا کرتے تھے تو پیاسے ہوتے تھے کئی مرتبہ، اتنی پیاس کہ اپنے سواری کے جانوروں کو ذبح کر کے ان کی آنتوں کی تری سے اپنے خشک منہ کو تر کیا کرتے تھے. اس دور میں نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ ملک عرب میں کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی. کیسی خلاف مشاہدہ چیز نظر آتی ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا اور ملک عرب میں کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی. اور اب چند سالوں سے سعودی عرب والے گندم میں خود کفیل ہیں، اب اپنی سرپلس گندم باہر ملکوں کو بھیجتے ہیں. ملک عرب کی زمین کھیتی باڑی شروع ہو گئی. حدیث پاک میں فرمایا کہ ملک عرب کی زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے کھول دے گی. کون سمجھتا تھا کہ ملک عرب میں یہ خزانے نکلیں گے؟ پتھر نظر آتے تھے. اس کو تو وادی غیر ذی زرع یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں تو درخت بھی نہیں اگتے. نبی صاحب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عرب کی زمین اپنے خزانے کھول دے گی. آج دیکھو خزانوں کے منہ کیسے کھول دیے، کہیں سے تیل نکل رہا ہے، کہیں سے گیس نکل رہی ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے
ہیرے اور موتی ایسے پتھر نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ملک عرب کی زمین نے اپنے چھپے ہوئے خزانے کھول دیے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اسی طرح ماحول کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئیں جو باتیں آج 100% سمجھ میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو آج آپ کو بتانی ہے، حدیث پاک۔ صحابہ کا مجمع، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم۔ اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے اور عورتیں تمہاری سرکش ہو جائیں گی۔ نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں وہ سرکش ہو جائیں گی۔ دور صحابہ میں تو یہ بات عجیب تھی، کیونکہ اس میں تو برائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف نیکی، تقوی، پرہیزگاری، سچائی اس کی زندگی تھی۔ اور اس دور کی عورتیں تو اپنے گھر میں مردوں کی اتنی فرمانبردار کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی۔ مگر فرمایا کہ جب تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے، جھگڑنے سے توڑتے ہیں، نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ احکام الہی گھروں میں ٹوٹتے ہیں، بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اسی بچے سے 5 روپے کا گلاس شیشے کا ٹوٹے تو ماں پھر بھی ڈانٹ پلا دے گی۔ اسی بچے سے نماز چھوٹتی ہے اور ماں اسے نہیں پوچھتی، ماں کی نظر میں نماز کی قیمت 5 روپے کے گلاس کی تھی، پرواہ نہیں ہوتی۔ تو نوجوان، ان کا دل لگتا ہے ان کاموں میں جو شریعت نے منع کر دی۔ تو فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے نوجوان فاسق بن جائیں گے اور جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ عورتوں کا سرکش ہونا کیا؟ کہ وہ مردوں کی نہیں سنیں گی۔ آج بیٹی باپ کی نہیں سنتی۔ ہاں، عمر کے ایک حصے تک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب اس عمر سے تھوڑا اوپر جاتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، نہیں ماں باپ کی سنتی ہو۔ اب وہ امی کہتے پھریں، بحری ہو جاتی ہے۔ آج بیوی خامند کی نہیں سنتی، اسے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرو، الٹا وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو، جو میں کہہ رہی ہوں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بہن بھائی کی بات نہیں سنتی۔ آج کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو بات کہہ دیں تو وہ بہن بات مان لے، نہیں مرضی آئے گی تو مانے گی، نہیں مرضی آئے گی تو صاف کہہ دے گی۔ تو ایسا وقت آ گیا کہ جو نبی علیہ السلام نے نشانی بتائی کہ جب تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، اس وقت کیا حال ہوگا۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گئے کہ اچھا ایسا بھی ہونا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا ہو جائے گا؟
جیسے کوئی متحیر حیران ہو کر پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ قال نعم واشد، فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ برا مسئلہ پر آ جائے گا، وقت آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کہ جب نہ تو تم نیکی کی بات کہو گے نہ برائی سے منع کرو گے۔ تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور آج وہی حالت ہو گئی ہے، اولاد اتنی خود مختار ہو گئی اپنے معاملات میں، نہ باپ نیکی کی بات کر سکتا ہے نہ برائی سے منع کر سکتا ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے، ان کا بچہ اکاؤنٹنٹ تھا، مگر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا دین اسلام کے بارے میں، اس کو شبہات ہو گئے تھے۔ اب بتائیے کہ جس بچے کے دل سے دین اسلام ہی کی حقانیت ختم ہو گئی، اس کا پیچھے کیا بچا؟ باپ بڑا خوش، میرا بیٹا جی بہت اچھا ہے جی، بڑا ذہین ہے، بڑا کلر ہولڈر ہے، اور اب تو جی وہ سی اے کر رہا ہے، اب تو سی اے کر رہا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ بچے کو کچھ خیر کی بات کرتے رہے۔ کہنے لگے حضرت صاحب میں نے آج تک اپنے بچے کو نہیں ٹوکا، یعنی بڑی صفت جیسے بیان کرتے ہیں نا اپنی، حضرت ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، میں نے آج تک اپنے بچے کو نہیں ٹوکا، میں نے اسی پہ چھوڑ دیا، وہ جو قبول کرے اپنی مرضی سے قبول کرے۔ مجھے سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا یہی بچہ اگر سی اے کے امتحان میں فیل ہوتا یا پڑھائی نہ کرتا یا یونیورسٹی نہ جاتا، پھر دیکھتے باپ کیا کرتا ہے، کیونکہ دین کی اہمیت نہیں نا، جو ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو دیکھا، حدیث پاک میں فرمایا اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تو تم نیکی کا حکم دو گے اور نہ تم برائی سے منع کرو۔ کتنی مائیں ہیں جو بچے کو آج نیکی کا حکم دیتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں۔ برائی ہوتے دیکھتے ہیں مگر آنکھیں ان کی اندھی ہو جاتی ہیں اور کان ان کے بہرے ہو جاتے ہیں۔ اولاد کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، بس اتنی شیطان دل میں ان کے تسلی ڈالتا ہے، بچے ہماری بات مانتے ہیں، رب کی مانیں یا نہ مانیں اس کی پرواہ نہیں۔ چنانچہ ہمیں تجربہ ہوا یہیں پہ، ایک بچے کو بہت شروع میں مدرسے میں داخل کروایا گیا، اتنا وہ گستاخ بگڑا ہوا شرارتی بچہ، اس نے ہمارے ناک میں دم کر لیا۔ ہم نے کچھ عرصہ سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اوروں کو بگاڑے، اور وہ بگاڑ رہا تھا۔ حالت یہ ہے کہ اچھا ناشتہ پیش کیا، کمنٹس کر رہا ہے یہ دیکھو یہ ہمیں یہاں پھنسانے کے لیے اچھے اچھے ناشتے کروا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ بچے خوش ہوں کہ ہمیں ناشتہ اچھا کروایا گیا، ہمارا اچھا ناشتہ کروانا بھی برائی بن گیا۔ کہتے دیکھو یہ ہمیں اچھے اچھے ناشتے کروا رہے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں ہمیں، اس قسم کا اوروں کو خراب کرنے والا۔
جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی اس کی تو جو فسق و فجور ہے وہ آگے بڑھنے والا متعدی نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اس کے والد کو بلا کے اس کو کہا کہ دیکھو بھئی اس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ بیٹھتا ہے جہاں وہیں انٹرنیٹ کی باتیں شروع کر دیتا ہے، نوجوان لڑکوں سے دوسرے سیدھے فوش مذاق کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ تو اس کے والد کہنے لگا حضرت اس کی طبیعت ذرا ایسی ہے، ویسے میں نے جب میری بات ویسے وہ بہت مانتا ہے، مجھ سے محبت بہت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، شریعت کا اس کے اندر کوئی تقدس ہے ذہن میں یا نہیں، مذاق کر رہا ہے وہ شریعت کے احکام کا، لیکن باپ اسی بات پہ مست ہے کہ بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، وہ محبت نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس والدین کو سوئے رہنے میں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ابو مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نہیں آپ سوئے رہیں۔ اور جب پھر وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے پھر باپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جو خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کی وفادار کیا کرے گا؟ تو جب اولاد اللہ تعالیٰ ہی کی وفادار نہ بنی تو کل کو ماں باپ کی کیا وفادار ہے؟ تو نبی اسلام نے دوسرے درجے کی بات بتائی، کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، نہ تو تم نیکی کا حکم دو گے اور نہ تم برائی سے منع کرو، خاموش تماشائی۔ تو دین کے معاملے میں آپ کو کئی لوگ گھروں میں خاموش تماشائی، بیوی جیسی زندگی گزار رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی، فیشن کرتی ہے، ننگے سر ہے، فلاں، خامن خاموش تماشا۔ ایسے بھی گھر ہیں مسلمان بچیاں شارٹ اسٹینڈ کی یونیورسٹیاں جاتی ہیں، باپ خاموش تماشا۔ زبانیں گنگ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ کسی کو دعوت دینا یا کسی کو روکنا یہ آج مشکل ہو گیا۔ جب یہ بات کہی نا نبی اسلام نے تو صحابہ کرام کی تو حیرانی کی کوئی انتہا ہی، کہنے لگے ان ذالک لکائن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ ہو کے رہے گا؟ یعنی حیران ہو کے جب بندہ پوچھتا ہے تو اس وقت وہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی یہ ہو کے رہے گا؟ نبی شان فرمایا قال نعم و اشد، یہ بھی ہو کے رہے گا، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ اب جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام بہت غور سے اور متوجہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، صادق الامین نے ارشاد فرمایا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اذا امرتم بالمنکر ونہیتم بالمعروف، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے کام کا حکم دو گے اور اچھے کام سے روکو گے۔ لو اگلا درجہ۔ اور آج ہم اس کی مثالیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آج کسی گھر میں بچہ ارادہ کر لے کہ جی ہاں میں نے آج چہرے پر سندر سجانی ہے، مسلمان ماں باپ کا ریئیکشن دیکھو۔ تم ناجائز کام کا حکم دو گے اور نیک کام سے منع کرو گے۔ چنانچہ آج نوجوان نیک بننا چاہتے ہیں کئی جگہوں پر اور ماں باپ ان کو کہتے ہیں
بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے، خامندی کرنے دیتا۔ انگلینڈ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک عالمہ فاضلہ بچی تھی، رشتہ داری میں ایک نوجوان تھا اس کا کزن، تو اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے ان کا رشتہ ہو گیا۔ اب خاوند کی ایک ہی بات کہ تم نے پردہ نہیں کرنا، بچی کہے میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے میرے فرض کے معاملے میں آپ مجبور مت کریں، کیونکہ وہ عالمہ تھی، وہ جانتی تھی۔ اس نے کہا جی گھر کی حدود میں جہاں تک کچھ سلسلہ آگے جا سکتا ہے، جتنی ڈھیل ممکن ہے میں وہ ڈھیل ساری کر لوں گی، لیکن میں سر سے اتار کے بازار میں نہیں جا سکتی۔ شادی کے 1 مہینے بعد اس کے میاں نے اس کو اس بات کے اوپر طلاق دی۔ کہتے تو مجھے اچھی نہیں لگتی جب دوپٹہ لے کے میرے ساتھ چلتی۔ وہ لڑکی ویسے تھی شکل و صورت کی بہت مہجبین، خوبصورت، اب خاوند چاہتا تھا کہ بس چاند کا ٹکڑا اس حالت میں میرے ساتھ چلے، اتنا فسق بھرا ہوا تھا اس لڑکے میں۔ ابھی ایمریٹس میں آیا، وہاں کی ایک لڑکی کا نکاح ہوا اسی طرح کینیڈا میں۔ مسئلہ پوچھنے لوگ میرے پاس آئے کہ جی شادی کے 3 دن اس نے کہا بیوی سے کہ تم میرے ساتھ کلب جاؤ گی یا نہیں جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہماری زندگی گھر میں اتنی محبت پیار کی گزر رہی ہے، ہمیں کلبوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے جا سکتی ہو تو تم رہو گی، نہیں جا سکتی تو میں کوئی اور رہوں۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد اس نے اس لڑکی کو طلاق دی، کینیڈا کی بات ہے۔ وہ خاوند جو بیوی کے عزت و ناموس کا محافظ بننا تھا، آج وہ اپنی بیوی کو لے کے کلب میں جا رہے ہیں، نائٹ کلب میں جا رہے ہیں۔ سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے، کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا امرتم بالمنکر ونہیتم بالمعروف، کہ جب تم برے کام کا حکم کرو گے اور نیکی کے کام سے منع کرو گے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے پھر ایک دفعہ پوچھا، ان ذالک لکائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ سب ہو کے رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نعم واشد، یہ بھی ہو کے رہے گا، اس سے بھی زیادہ برا حال ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جب تم نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے اور برائی کو تم نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے، فساد کی انتہا۔ ہم آج اس دور میں اپنی زندگی گزارے، ہم لوگ جو زندہ ہیں نا، پہلے درجے کی بات نہیں ہے، دوسرے درجے کی بات نہیں، تیسرے کی بات نہیں، یہ جو چوتھا درجہ کہا گیا نا فساد کا آخری درجہ، آج ہم اس کے اندر زندگی گزارے۔ آج برائی کو نیکی سمجھا جا رہا ہے اور نیکی کو برائی سمجھا۔ چنانچہ جو دینی وضاقت کا بندہ نظر آئے یہ سب سے زیادہ قابل نفرت بندہ ہے، گویا یہ برا بندہ ہے۔ اور جو ہر برائی کرنے والا ہو آج کے دور میں
جی یہ بڑا مہذب بندہ ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اب شارحین حدیث نے اس پر بڑی تفصیلات لکھی ہیں، مگر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ فساد کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ فساد کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل میں فساد آتا ہے، عمل میں فساد آتے ہیں، عمل خراب ہوتے ہیں سب سے پہلے، کہ جب تمہارے نوجوان فاسق بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں تمہارے سرکش ہو جائیں گی، یہ عملی فساد ہے، یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ جب اس عملی فساد کی روک تھام نہیں کی جاتی تو وہ پھر علمی فساد بن جاتا ہے۔ عمل میں تو فساد تھا ہی، اب علم میں بھی فساد آ گیا کہ نہ اچھائی کا حکم ہے نہ برائی سے روکنا، خاموش تماشا۔ پہلے عمل میں فساد تھا، اب جب آگے بڑھے تو پھر کہاں فساد آ گیا؟ علم میں بھی فساد آ گیا۔ اب ان کا علم اچھائی اور برائی میں ان کو کوئی تمیز نہیں دکھاتا۔ یہ تمیز تو علم نے ہی بتانی تھی نا، ختم۔ اچھائی اور برائی سب ایک، خاموش تماشائی، یہ فساد کا دوسرا درجہ۔ اور فساد کا تیسرا درجہ سوچ کی خرابی، عقل کی خرابی، دماغ خراب ہوتا ہے۔ دماغ کی خرابی کیا؟ کہ آدمی اچھائی سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، یہ عقل خراب ہو گئی، سوچ ختم ہو گئی، سوچ کی نعمت سے، فطر سلیم کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ وہ جو ضمیر اس کو بتاتا تھا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، وہ کام ختم۔ اور چوتھا درجہ قلب کا فساد۔ قلب کا فساد کیا ہے؟ کہ انسان اس وقت ایمان سے ہی عاری ہو جاتا ہے، دین کا فساد۔ اس کو کہتے ہیں دل کا الٹ جانا، دل کا الٹ جانا۔ تو چوتھے درجے میں جا کے اللہ تعالیٰ دلوں کو جب الٹ دیتے ہیں تو انسان کو برائی اچھائی نظر آتی ہے اور اچھائی برائی نظر آتی ہے۔ وہ فسق و فجور کی زندگی گزارتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزارتا ہوں۔ اس کو نیکی کرنے والوں کی شکلیں اچھی نہیں لگتی، وہ نیکوں کو دقیانوس سمجھتا ہے۔ وہ نیکوں کو پرانے زمانے کا بندہ سمجھتا ہے۔ یہ قلب کے ٹیڑھا ہونے کی آخری دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ آج ایسا ہی وقت ہے کہ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں وہ آج آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں کہتے ہیں جی غیرت کیا ہوتی ہے، یہ حیا کیا ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کم علمی کی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا جی عورت کو پردہ کرنا چاہیے، یا بیوی نے ہاتھ ملا لیا خامن کے سامنے کسی سے
تو خامد کو غیرت آ گئی، تو سب جہالت کی بات ہے۔ یہ تعلیم میں کمی کی وجہ سے اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے۔ تو برائی کرنے والے اچھے بن گئے اور اچھائی کرنے والے آج برے بن گئے۔ چنانچہ آج 50 بندے مل کے دعوت کرتے ہیں اور سب ڈانس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گند کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور جو ایسی محفل میں حصہ نہ لے کہتے ہیں اچھا بندہ نہیں ہے، اچھا بندہ نہیں ہے، اسے مل جل کے رہنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ فساد کے 4 درجے، اور آج 4تھے درجے والے وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں اس وضاقت کا بندہ نظر آ جائے تو دور سے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ برا بندہ ہے۔ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم برائی کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات پہ۔ اور جی فلاں جگہ تو پوری دنیا کا سیکس کیپٹل ہے، اس سے خوش ہیں۔ عالم سے علم نالاں، دانا سے فہم گریاں، جاہل برق سے اریاں، مصروف والے ہاں۔ اب اس فساد کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم خود اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہاں ہمارا پروردگار ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ چھوٹے بچے جب کسی چیز کو نہیں نہ سنبھال سکتے تو وہ اپنے بڑوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ امی یہ میرے پاس 10 روپے ہیں، مجھے انعام میں ملے، امی آپ رکھ لیں، میں جب ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ تو بھائی جیسے چھوٹا بچہ یہ عمل کرتا ہے نا، ہم بھی اسی طرح کریں، اپنے ایمان کو ہم اپنے پروردگار کے پاس محفوظ کروائیں، روز دعا مانگا کریں۔ حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، فساد ایسا ہے، ہر طرف ریانی، فحاشی، یہ کیبل، یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ فلاں، میں برائی سے بچ نہیں سکتا، میں عاجز آ گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں برائی کر کر کے، میں بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیں۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ تو نے بڑے کام کی بات کی، ایک بات کر کہ جو کچھ میرے سامنے کہا ہے نا، رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہی بات اللہ کے سامنے کر دے، جو تم میرے سامنے کہہ رہے ہو نا، اتنا کام کرنا کہ 2 رکعت پڑھ کے ہو بہو یہی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دینا، اللہ برائی بہت ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، میں کر کر کے برائی تنگ آ گیا ہوں، اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا۔ فرمانے لگے کہ 2 میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بچا لیں گے، اور اگر نہ بچایا تو یہ عمل نامے اعمال میں تو لکھا ہی جائے گا نا، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے برائی سے بچا نہیں تھا، اور نامے اعمال میں سے نکلے گا کہ اس نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اللہ مجھے بچا لیجئے،
اللہ تعالیٰ اس دعا والے عمل کی برکت سے آپ کو سن بری اور ذمہ کرا دیتا ہے. فرمائیں گے ہاں میرا بندہ مجھے کہتا تھا، مجھ سے مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. اس لیے آج کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کی فکر لگی ہو، غم لگا ہوا ہو، ہر وقت انسان ڈرتا کانپتا وقت گزار رہا ہو. اس لیے کہ جیسے دروازہ کھولتا ہے نا بندہ تو یخ ہوا لگ کے بیماری لگ جاتی ہے. جب سردیاں ہوتی ہیں نا، بہت سردیاں، اس وقت چھوٹے بچوں کو دروازہ بھی نہیں مائیں کھولنے دیتے. وہ کہتی ہیں تم نے باہر کا دروازہ کھولا تو یک دم جو ٹھنڈی یخ ہوا آئے گی نا اور تمہارے سینے پہ پڑے گی، تمہیں اسی وقت جو ہے نا یو ول کیچ کولڈ. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر دروازہ کھول کے باہر دیکھا اور اس ٹھنڈ نے جو ہے بندے کو بیمار کر دیا. حدیث پاک کا ایسے مفہوم کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ فتنہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہی بچے گا جو گھر میں رہے گا، وہی بچے گا جو گھر میں رہے گا. اگر تم میں سے کسی نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو فتنہ اس کو بھی چمٹ جائے گا. اب اس میں جو ہے محدثین نے یہ بات لکھی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا گھر میں چھپ کے کونے میں بیٹھ جاؤ؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر کے الفاظ یہ ہیں، منشا یہ ہے نبی علیہ السلام کی کہ تم گھر میں اپنے بڑوں کے مشورے تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. تم نے ذرا جھانک کے باہر دوستوں کی طرف دیکھا تو تمہیں فتنہ لپٹ جائے. اور واقعی آج یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جو بچہ اپنے مسلمان ماں باپ کے پاس رہتا ہے اور مسلمان ماں باپ کی نصیحتوں پہ عمل کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ ہمیشہ اچھائی چاہتے ہیں. اگر کلمہ گو ماں باپ ہیں تو وہ کبھی برا ہی نہیں مانگ سکتے. اپنا برا سوچ بیٹھیں گے، اولاد کا برا کبھی نہیں سوچ سکتے. تو بادشاہ حدیث نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ نوجوان اس دور میں اپنے ہی ماں باپ کے بتائے ہوئے، اگر ماں باپ دیندار ہیں، اگر گھر میں ہی بے دینی ہے تو وہ تو بحث سے ہی خارج. تو اگر گھر میں نیک دیندار ماں باپ ہیں تو جو ان کے سائے میں زندگی گزارے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو ان سے ہٹ کے دوستوں کی طرف نظر بھی اٹھا لے گا تو وہ برے دوست اس کو بھی چمٹ